گفتگو چل رہی تھی سند کتاب اور سند علم کے متعلق۔ ما یتعلق بالعلم سے بھی اس بحث کا من وجہین تعلق ہے کہ یہ علم من قبل المنقولات ہم تک کس طریقے سے پہنچا۔ ظاہر ہے سند کی ضرورت علوم منقولہ میں قوائن کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اکابرین و مشائخ نے اپنی اسانید کا بڑا اہتمام کیا۔ علی الاطلاق اور علی العموم کئی حضرات کی کتابوں کا ذکر ما قبل میں گزر چکا ہے۔ اس کی تفہیم کے لیے عرض کیا تھا کہ تقریباً پوری سند کے 3 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 ناقل سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک۔ نمبر 2 حضرت شاہ صاحب سے لے کر امام مصنف تک، اور نمبر 3 امام مصنف سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تیسرے حصے پر گفتگو اصالتاً نہیں ہوگی اس وقت، اس لیے کہ وہ سندیں اور ان کے رجال خود روایت میں موجود ہونے کی وجہ سے، نیز ہر مروی کی سند علیحدہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ بات مشکل ہے کہ پہلے دن ان تمام اسانید پر کوئی گفتگو کی جائے۔ لہذا جب روایت آپ کے سامنے آئے گی، مثلا انما الاعمال بالنیات، تو ان کے رجال آپ کے سامنے ہیں، حمیدی، سفیان، یحییٰ، محمد ابن ابراہیم، علقمہ ابن وقاص، عمر ابن الخطاب۔ تو ہم گفتگو کریں گے فقط امام بخاری تک، ناقل سے لے کر امام بخاری تک۔ ناقل سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک ایک حصہ، اور حضرت شاہ ولی اللہ سے امام بخاری تک ایک حصہ۔ کل جس کو عرض کیا تھا کہ شاہ ولی اللہ کے استاد ابو طاہر سے لے کر کل 15 واسطے ہیں، وہ بھی گویا متعین ہو گیا، 15 ہی ہے نا۔ اب ظاہر ہے جب ہم امام بخاری تک پہنچیں گے تو پھر وہ ما یتعلق بالکتاب بھی شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ ما یتعلق بالکتاب میں مصنف، مصنف، تو اس اعتبار سے بھی یہ بحث کا تعلق، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں بار بار کہ یہ جو کتابوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، مثلا میرے سامنے یہ لامے ہیں،
مقدمہ لامع، تو ایسا لگتا ہے بہت غیر مرتب کتاب ہے، تو مضمون تو بہت مرتب ہونا چاہیے۔ انہوں نے تو امام مصنف سے ابتدا کی، اپنی گفتگو کی، اور پھر کہیں فن پر شروع کر دیا۔ تو کوئی بحث کا تعلق دیکھتے ہیں تو کتاب سے، کسی بحث کا تعلق دیکھتے ہیں تو علم سے، تو بات بہت مربوط نہیں رہتی اس میں۔ ہم سند کتاب کو ذکر کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو دونوں سے مربوط کر دیا، ما یتعلق بالعلم سے بھی اور ما یتعلق بالکتاب سے بھی، کہ یہ علم ہم تک کن واسطوں سے پہنچا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسانید کی اہمیت حضرات اکابرین کے یہاں بہت رہی، اسی لیے بعض حضرات نے تو مستقلاً اپنی اسانید پر کتابیں لکھی۔ مسند الہند، یہ لقب میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو دے رہا ہوں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہندوستان اور لفظ ہندوستان بھی اپنے معنی عمومی میں ہے، یعنی تقسیم سے پہلے کا ہندوستان، جس میں شمول ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کا بھی۔ کوئی بھی مکتبہ فکر، چاہے بریلوی، چاہے دیوبندی، چاہے اہل حدیث، چاہے مودودی، مودودی کو تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے سند وغیرہ سے، ہندوستان کی حدود کے اندر اپنی سند اگر بیان کرنا چاہیں اور اپنا سلسلہ ذکر کریں تو بغیر حضرت شاہ ولی اللہ کے رضی اللہ عنہ وارضاہ ان کی سند مکمل نہیں ہو سکتی۔ چاہے اہل حدیث کے جامعات محمدیہ کے نام سے مالیگاؤں میں، بنارس میں، چاہے بریلویوں کے مبارک پور ان کا سب سے بڑا مدرسہ، جیسے دیوبندیوں کا دیوبند، اہل حدیث کا سب سے بڑا مدرسہ بنارس میں، ان تمام مدارس کی سند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک پہنچتی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا مسند الہند، ہندوستان کے علماء کے سند کی جگہ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے مستقلاً اپنی سندوں کو جمع کیا ہے الارشاد لمہمات الاسناد۔ اسی طریقے سے برہان الدین قردری کی اسانید پر کتاب الامم لایقاظ الہمم،
جمال الدین مصری کی اسانید پر کتاب الامداد، نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے مستقلاً، جو اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں، سلسلۃ الاسجد، اسجد بھی عین سے ہے، فی ذکر مشائخ السند، حضرت شاہ عبد الغنی مجددی ہماری سند میں ایک واسطہ ہیں، ان کی اسانید کا مجموعہ الیانع الجنی فی اسانید شاہ عبد الغنی، شیخ الہند علیہ رحمہ کے اسانید کا مجموعہ در المنضود فی اسانید شیخ محمود، العارف الجلی فی اسانید شیخ اشرف علی، بلکہ کتاب اور ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی، جس میں آپ کی اسانید ہے الکواکب السیارہ۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی اسانید سلسلۃ الزبرجد فی اسانید حسین احمد، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کی اسانید ایک جگہ جمع ہیں، المسک الاظفر فی اسانید شیخ انور۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علماء نے اپنی اسانید کے ساتھ بڑا اہتمام کیا ہے۔ ہم یہ بھائی کو بتا رہے تھے ہماری اسانید کا مستقلاً مجموعہ ہے، تمہاری طرح ہم نے وہ سند جو اشتہار کی شکل میں لوگ تقسیم کرتے ہیں اور کسی کو بلا کے ہاتھوں ہاتھ دلواتے ہیں، ایسی سند تو ہم نے لی نہیں، یعنی باقاعدہ کوئی جلسہ کیا ہو اور کسی نے امامہ پہنایا ہو، یا جیسے کہ مدرسے والوں کو درخواست دے کر سند لی ہو کہیں جا کر، آج تک کوئی درخواست ہم نے مظاہر میں نہیں دی کہ ہمیں سند چاہیے۔ البتہ یہ اسانید کا مجموعہ علماء حرمین، علماء مدینہ منورہ، علماء عرب، مولانا یعقوب نظامی، علامہ فادانی وغیرہ سے استفادہ کر کے ان کی اسانید کو جمع کیا ہے۔ اس سے پہلے سالوں میں سند پر کوئی تفصیلی گفتگو ہم نے نہیں کی ہے، سلسلہ رجال کو فقط ذکر کیا ہے، وہ بھی لفظاً جو پڑھا انہی اسانید کا ذکر کیا ہے۔ غرض ہماری سندوں کا بھی مستقل رسالہ ہے اور مجموعہ ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسانید پر بہت ہی اہتمام سے لوگوں نے اس کے جمع پر گفتگو کی۔ ایسی کتابوں کو کتب انواع حدیث میں سبت کہا جاتا ہے، جن میں اسانید کا اجتماع ہو۔ پھر عامتاً دیار میں جب سند کا ذکر آتا ہے تو گفتگو زیادہ تر حدیث تک محدود رہ جاتی ہے، جبکہ علم المنقول کا مطلب تو یہ ہے کہ تجوید کی بھی سند ہو، اس لیے کہ وہ بھی من قبیل المنقولات کے ہیں، اور سند کا مفہوم تمہارے یہاں تو بہت ہی، جتنا خوبصورت کاغذ ہوگا اس کو تم سند کہتے ہو، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں۔
سند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سلسلہ ہے کہ آپ نے تجوید کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، اور ظاہر ہے آپ کے پاس جو روایت ہے وہ حفص ہے اور وہ شاگرد ہیں امام عاصم کے، تو یہ امام عاصم تک جو سلسلہ پہنچتا ہے اس کو سند کہتے ہیں۔ پھر اگر تفسیر پڑھ رہے ہیں تو جلالین تک کی سند ہو، ابھی ہم نے ایک کتاب شروع کرائی، بس وہی 2-3 دن سبق ہوا، رسم المفتی، تو اس کی سند بیان کی، اللہ تعالی تک پہنچائی اس کو کہ علوم کس طرح ہم تک پہنچے۔ وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا جبرائیل امین نے، جبرائیل امین سے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا عبداللہ ابن مسعود نے، اور پوری فقہ حنفی کی سند۔ پھر چاہے آپ ہدایہ پڑھ رہے ہوں، شرح وقایہ پڑھ رہے ہوں، کنز پڑھ رہے ہوں، ظاہر ہے یہ تمام علوم منقولہ ہے، تو علوم منقولہ میں سینہ بسینہ ایک چیز منتقل ہوتی ہے، اس لیے ضرورت پڑتی ہے اسانید کی۔ یہ گفتگو اسانید پر جب شروع ہوئی تو میں نے تو عرض کیا کہ اگر مطلقاً علم کی سند اگر ذکر کرنا ہے تو اس کی ابتدا مشکات المصابیح سے ہوگی۔ عامتاً طالب علم حدیث کی ابتدا جو کرتا ہے، حدیث من حیث الحدیث، ورنہ تو ریاض الصالحین بھی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن علم الحدیث کی ابتدا کا عنوان مشکات المصابیح سے ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مشکات المصابیح کی ہی میری اپنی سند ہے۔ تو ظاہر ہے اس وقت مشکات پر تو گفتگو ہو نہیں رہی، لہذا اس کو ما یتعلق بالعلم کا جز قرار دے کر مطلق علم الحدیث کی سند، پھر اس میں سند عالی اور سند نازل، ناقل نے مشکات المصابیح لفظاً درسگاہ میں تو پڑھا حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ، رائے پور کے رہنے والے تھے، اس لیے رائے پوری کہا جاتا ہے۔ ان سے مشکات المصابیح کی ابتدا کی۔ تیرہ 1394 میں مشکات المصابیح پڑھی، اور 1395 میں دورہ حدیث، اور 1396 میں دارالافتاء، اور 1397 میں مشکات المصابیح کو پہلی مرتبہ پڑھایا بفضل اللہ تعالی۔ میرے نانا جان بزرگوں سے بڑا گہرا تعلق رکھتے تھے، والد بزرگوار کا بھی خالص ذہن
ایک مدت کے بعد دینی ہو جانے کی وجہ سے احب الاسماء اللہ تعالی عبداللہ و عبد الرحمن پر عمل کرتے ہوئے نام عبداللہ تجویز کیا۔ نانا جان نے اپنی بیاض میں مستقلاً تاریخ بھی لکھی، ولادت کی 28 جمادی الاولیٰ 1371۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو 30 سال 14ویں صدی کے اور یہ 15ویں صدی کے 28 سال، اس اعتبار سے 58 سال ہو جاتے ہیں۔ ایک پروگرام آپ کے یہاں اس سال ہونے جا رہا ہے، بہت بڑا میڈیکل کیمپ، تو ایک صاحب نے تجویز کیا کہ اس کو 24 فروری کو رکھا جائے، برتھ ڈے۔ سورت شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کا اجتماع کرنا چاہتے ہیں، تو انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 24 فروری 1952 دوشنبہ کی رات 9:30 کو، اس تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو گویا 55 یا 56 سال کی عمر ہوتی ہے۔ ابتدائی تعلیم مکتب میں رویدرا میں مولانا اسماعیل کاوی کر کے، بعد میں انہوں نے خانپور میں پورا وقت گزارا، ان سے پڑھا۔ الف با، پھر ناظرہ کی ابتدا کی حضرت مولانا ہاشم بخاری رحمت اللہ علیہ، جو مفتی سعید صاحب پالنپوری کے بھی استاد ہیں، مولانا ہاشم بخاری، بعد میں دارالعلوم دیوبند میں آپ نے مشکات اور ہدایہ خرین پڑھائی۔ وہ زمانے میں ہمارے گاؤں میں تھے۔ اصل تو وہ بخارا سے تشریف لائے تھے، یہ زمانے میں کمیونزم اور ان لوگوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا تھا، اور بہت سے حضرات بخارا سے ہجرت کر کے ہندوستان کی طرف آئے، مولانا بھی تشریف لے آئے۔ پھر ابتدان کہیں وڈالی میں کچھ دن اور احمد آباد میں پڑھا رہے تھے، حکیم شیرین صاحب والی مسجد میں۔ آج بھی حکیم محمد شیرین مظاہری، ان کا مطب احمد آباد میں بہت مشہور ہے، پرانے عالم ہیں مظاہری۔ تو حضرت مولانا کی غالباً ان سے کچھ پہچان ہوگی، تو کسی وجہ سے وہ اس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نانا جان کسی کام کے لیے احمد آباد چلے گئے، دیکھا بڑا وجیح آدمی کوئی ہے، بہت ہی خوبصورت اور قد و قامت بھی بڑی اچھی، لمبے ترنگے، مصافحہ کر کے الیک سلیک کے بعد معلوم ہوا کہ مولانا بخاری فارغ ہے اور جگہ کی تلاش میں ہے، تو نانا جان ان کو رویدرا لے آئے۔
کچھ دنوں کے بعد جامعہ حسینیہ والوں سے تعلق کرا کے ان کا تقرر کرایا، اور پھر جامعہ میں کچھ حسامی بہت سال تک پڑھائی۔ محتمیم سے کہتے رہے کہ مجھے حدیث کا درس دیا جائے، اتفاق سے شنوائی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ غالب یہ ہے کہ مولانا محمد سعید راندیری رحمت اللہ علیہ بڑے مدبر، جامعہ حسینیہ کے موجودہ محتمیم شبیر صاحب کے والد بزرگوار، وہ بھی میری طرح چپکے چپکے تفقد یا آپ کی زبان میں تجسس کرتے رہتے تھے کہ کیسا سبق پڑھاتا ہے مدرس۔ تو مولانا کی زبان زیادہ صاف نہیں تھی، اس لیے بھی کچھ ترقی نہیں ہوئی۔ اتفاق سے شعبان میں حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ راندیر کے جلسوں میں آیا کرتے تھے۔ ملاقات ہو گئی بخاری صاحب سے۔ بخاری صاحب کا چہرہ اتنا حسین اور وجاہت اتنی عمدہ کہ ہر دیکھنے والا پہلی مرتبہ میں مرعوب ہو جائے اور ان کی جلالت اور ان کی علمی شان کا معترف ہو جائے۔ اتفاق سے انہوں نے قاری صاحب کے سامنے اپنی بات پیش کی۔ قاری صاحب نے دارالعلوم دیوبند میں ان کا تقرر کر دیا۔ ان سے میں نے ناظرہ رویدرا میں سیقول الصفحاء سے پڑھا۔ ان کے بعد حافظ احمد ویرچھیا ابھی بھی بقید حیات ہیں، یہاں تشریف بھی لاتے رہتے ہیں۔ آئندہ کل ان کے 2 پوتے آ رہے ہیں افریقہ بوتسوانا سے یہاں پڑھنے کے لیے۔ پھر ان کے بیٹے نے بھی مجھ سے مشکات اور دورہ پڑھا، مفتی سلیم ویرچھیا، جو چند دن پہلے یہاں آ کر گئے۔ ویسے میری والدہ کے حقیقی ماموں بھی ہیں، ان سے میں نے ناظرہ پڑھا 24 پارے تک۔ پھر استاد جلیل القدر داعی کبیر بے نفس حضرت مولانا محمد سلیمان، محمد نام ہے، سلیمان والد بزرگوار کا نام ہے، محمد بن سلیمان۔ اصل تو سرنیم ان کی سیڈیوٹ، لیکن اب جانجی سے مشہور ہے، کوئی آبائی لقب ہے یہ۔ حضرت مولانا دارالعلوم اشرفیہ کے فارغ ہیں، بڑے حسین و جمیل، قد و قامت بھی اللہ نے بہت اچھا حضرت مولانا کو عطا فرمایا تھا۔ نانا جان ہی ان کو پڑھنے کے لیے دارالعلوم اشرفیہ لے گئے تھے۔ ان کے والد کی آنند میں چائے کی لاڑی تھی، تو ابتدائی تعلیم مولانا نے آنند میں حاصل کی۔ پھر دارالعلوم اشرفیہ لے گئے، لیکن چھوٹ جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے۔ ان کے بھاگنے کے واقعات بہت مشہور ہیں مولانا کے، خود بھی سنایا کرتے تھے اور کہتے تھے میں نہ پڑھتا اگر تمہارے نانا جان نہ ہوتے، اور ہمیشہ ممنونیت کا اظہار فرماتے تھے۔ حضرت مولانا محمد سلیمان جانجی، جو ابھی شعبان ہی میں رمضان سے کچھ دن پہلے عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے،
اور مکۃ المکرمہ سے 100 کلومیٹر پہلے ویسے شوگر کی تکلیف تھی، لیکن بغیر کسی اور مرض کے حالت احرام میں دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ تو حرمین کی موت عطا فرما، احرام کی حالت کی موت عطا فرما۔ اللہ نے بڑے مستجاب الدعوات، بڑے مخلص نظام الدین میں اعلان کیا کرتے تھے، اپنے سامان اور ایمان کی حفاظت کرو۔ حضرت مولانا انعام الحسن حضرت جی ثالث کے خاص الخاص خادم، صاحب السواک والنعال، ان کی جوتی اور مسواک لے کر چلتے رہتے تھے۔ مولانا کی فراغت اشرفیہ سے 1960 میں ہوئی، اتفاق سے اس جلسے میں میں بھی شریک تھا۔ عمر غالباً 8 سال کی یا 9 سال کی تھی۔ پہلی مرتبہ کسی دینی جلسے میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ پھر اسی سال چند مہینوں کے بعد ایک دینی جلسے میں شرکت کے لیے وہالو جانا ہوا۔ مولانا اشرف صاحب راندیری تشریف لایا کرتے تھے، تو جلسہ تو ہوتا تھا، لیکن وہاں سموسے کی ایک لاڑی تھی اور املی کی چٹنی، 2 روپے جیب میں تھے تو وہی سموسے کھاتے تھے۔ 8 سال کی عمر تھی۔ حضرت مولانا کی سن فراغت، فارغ ہو کر مولانا کا تقرر سارود میں ہو گیا۔ وہاں مولانا نے 2 سال پڑھایا، پھر رویدرا آ گئے۔ جس سال رویدرا تشریف لے آئے 1961 میں، تو ایک تحریک چلی کہ بھائی یہاں درجہ حفظ شروع کیا جائے۔ تو درجہ حفظ کی ابتدا میں والد صاحب نے میرا بھی نام لکھا دیا، جبکہ ابھی تک تکمیل ناظرہ کی نہیں ہوئی تھی، 24واں پارہ چل رہا تھا، 10واں رکوع، اور لوگوں کو اکھاڑا پوچھتے تھے، آگے کالو پیچھے کالو بیچ میں بلا، کالو بلا کالو، یہ سبق چل رہا تھا، آگے کالو پیچھے کالو بیچ میں بلا۔ بس اس طرح شرارت کرتے رہتے تھے۔ تم تو بہت صوفی آدمی ہو، بیوی نے سدھار دیا تم کو۔ جی، تو اس زمانے میں حضرت مولانا سے حفظ شروع کیا۔ سب سے پہلا سبق مولانا نے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا النہار معاشا۔ یہ پہلا سبق، پارہ 30 سے ابتدا کی، معاشا تک آپ نے ہمیں سبق دیا۔ چھ طالب علموں کا داخلہ ہوا، ان میں سے ایک صاحب تو حافظ ہوئے، آج کل کٹھور میں پڑھاتے ہیں، اور ایک وہ جو کل بھی مغرب میں آئے تھے مولانا اسماعیل برطانیہ سے، یہ جو مولانا جانجی کے بچے ہیں ان کے ماموں ہیں، وہ نہیں ماموں نہیں، وہ مولوی عبداللہ جانجی کے ماموں ہیں، مولانا سلیمان جانجی کے وہ سالے ہیں۔
مولوی اسماعیل، وہ عالم ہوئے اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائی۔ لیکن واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک دن کوئی کپڑا بیچنے والا آیا تھا گاؤں میں۔ اب میں نے ضد پکڑ لی، غربت تھی، والدہ سے کہا کہ نہیں مجھے کچھ کرتا سلوا دو اور کپڑا خرید لو، بہت ضد کی۔ مولانا اپنے گھر تشریف لے جا رہے تھے، میرے دروازے پر سے مولانا کا گزر ہوتا تھا، جو جائے وقوع ہے مولانا کا مکان کا۔ والدہ سے فیملی رشتہ داری ہونے کی وجہ سے کہا بھائی آئرو منے بہت ستاوے۔ اب جو مولانا تشریف لائے اور جو مولانا نے پٹائی کی، مولانا تو بڑے لہیم شہیم لمبا آدمی، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ تم تو تصور نہیں کر سکتے۔ باقاعدہ ایسے اوپر اٹھا کے اچھالتے تھے اور نیچے پٹکتے تھے۔ پھر درسگاہ کے اندر جو گئے تو وہاں بھی ٹپائی اوپر رکھ دی۔ اب میں نے کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا ان کے پاس، اور ایسی ضد پکڑی میں نے بھی، نہیں میں ڈابھیل ہی جاؤں گا، مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ اور یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ سبق ابھی باقی تھا اور نانا جان مجھے لے گئے 1962 جولائی کی پہلی تاریخ 10 محرم 12:45 کو ڈابھیل بس اڈے پر اترے۔ سملک محتمم صاحب سے بہت گہرا تعلق تھا نانا جان کا، کھانا وانا کھا کر داخلہ کرا دیا۔ تو یہ سن ہمارے داخلے کا مظاہر وہاں کا۔ تو یہ سمجھیے کہ تقریباً 9 سال رویدرا میں رہے، پھر اس کے بعد ڈابھیل میں حضرت مولانا رشید احمد قیات بالکل نئے نویلے، ابھی شادی ہوئی فارغ ہوئے تھے، بڑے خوبصورت حسین و جمیل۔ استری بالکل کپڑے کو شکن نہیں پڑتا تھا۔ مولانا بھی بڑے جلالی، آج بھی اتنا مارتے ہیں، اب تو عربی دوم تک پہنچ گئے وہ۔ 40 سال سے زیادہ وہ پڑھاتے ہیں، 1962 سے 40 اور یہ 50 سال مولانا کو ہو گئے۔ عربی دوم تک مولانا پہنچے ہیں۔ اس دن جنازے کی نماز میں دور سے زیارت ہوئی، عجیب سنجیدگی اور متانت جو مولانا میں، اور خودداری اور بے نیازی قابل رشک۔ طبیعت میں نظم بھی بہت۔ ایک مرتبہ افتتاح کرانے کے لیے ان کو بھی لے آیا تھا، ہر سال اپنے ایک استاذ کو لاتا شوال میں، ایک مرتبہ حافظ احمد صاحب کو لے آیا۔ اس طرح تمام اساتذہ کو زیارت کرائی مظہر سعادت کی۔ تو حضرت مولانا یوصیکم اللہ سے میں نے پڑھنا شروع کیا۔ سب سے آخری سبق 8ویں پارے کا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وغیر معروشات تک پڑھا۔ پھر مولانا کو منتقل کر دیا گیا حفظ سے اردو یعنی کتابوں میں، اور میرے استاد ہو گئے حافظ اسماعیل بسم اللہ رحمت اللہ علیہ۔ اس زمانے میں درجہ حفظ مشہور تھا تراج کا، مفتاح العلوم کا۔
لیکن اتفاق سے شعبان میں کوئی حادثہ ہو گیا تھا، وہاں تالاب کے اندر کوئی لڑکا ڈوب گیا تھا۔ تو چونکہ میں اپنے ماں باپ کا اکلوٹا تھا اس وقت تک، یعنی عبد الرحیم عبد الرحمان دنیا میں نہیں تھے، اور سب سے پہلے ہم ہی بیٹے تھے، اور پھر اس کے بعد تو والد صاحب نے اپنے ذوق کے اعتبار سے کہ ان کا نام بھی محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام فاطمہ، زینب، رقیہ اور ام کلثوم، 4 بیٹیوں کی ولادت تھی۔ پھر کہیں عبد الرحیم صاحب آئے تو ہم 4 بہنوں میں اکلوتے تھے، تو کسی نے کہا کہ وہاں تو لڑکے ڈوب جاتے ہیں، تو پھر ہم کو ڈابھیل بھیج دیا۔ پھر وہیں مولانا حافظ اسماعیل صاحب بسم اللہ سملک مسجد کے قریب مکان ہے، اب بھی وہ ہماری استاذ نی جس کو کہا جائے حیات ہے، تشریف بھی لائی یہاں پر اپنے تمام بچوں کے ساتھ، ان کے بیٹے بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ مولانا کے بچڑے کو پانی پلانا اور بکری باندھنا اور چارہ ڈالنا یہ عصر کے بعد کا روزانہ کا معمول تھا، جبکہ مدرسے سے مولانا کا مکان تو بہت دور سملک میں تقریباً 1-8 کلومیٹر، لیکن تالاب میں سے راستہ نکال لیا تھا اور ڈابھیل میں حضرت مولانا کے پاس حفظ کیا ہم نے۔ 5 جمادی الاولیٰ حفظ کی تکمیل ہوئی 1965 کے اندر۔ پھر اردو پڑھنے کی کوئی ضرورت تھی نہیں، فارسی سے ابتدا کی۔ حضرت مولانا آدم مانک پوری صاحب جو ابھی لیسٹر کے خطیب ہیں، فارسی دوم حضرت مولانا اسماعیل بسم اللہ صاحب سے پڑھا، اشعار بھی آپ کو سنائے، گلستہ ز سعدی و ہم بوستاں کہ عاجز کو ند مرد بسیار داں، دراں یک مالابو دست آخی اورا ندانی سہلست آخی، بمفتاح و اسلام مشکل مگر نہ چنداں کے مذکور بالائے سر۔ حضرت مولانا 18 سال سے گلستہ بوستہ پڑھاتے تھے، ہمیں سب سے آخر میں پڑھایا اور برطانیہ تشریف لے گئے۔ برادفور میں عصر کی نماز کے بعد مسجد نور الاسلام میں بیان کر رہا تھا، دوران بیان ایک شعر میں نے پڑھ دیا، تو ندیدی گہے سلے مارا چے دانی زبان مروارا۔ کرامات الاولیاء پر گفتگو کر رہا تھا اور پوچھ رہا تھا سامعین کو کہ فارسی پڑھی ہے؟ اب جو میری نظر پڑ گئی کہ بڑے میاں بیٹھے ہوئے، میں نے کہا یا اللہ یہ تو مولانا اسماعیل صاحب بیٹھے۔ فوراً میں نے لپیٹ دی اپنی بات، میں نے کہا میں نے بہت بڑی گستاخی کی، میرے استاد تشریف فرمائیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ کر مولانا کے قدموں میں جا کے صاحب کہا نہیں آپ نے کیوں بیان مختصر کر دیا۔ مولانا جب جانے لگے تو عبداللہ اٹالوی نے لکڑی لے لی ہدیے میں۔ محمد تاندلجا مجھے ملتا نہیں ہے، کہیں تلاش کرتا ہوں، ان کی سوسائٹی میں رہتا ہے محمد تاندلجا کر کے، بہت سال ہو گئے، بہت تلاش کرتا ہوں۔ ان کی جو تاندلجا جو جگہ ہے، اس زمانے میں تاشکن مشہور ہو گیا تھا رشیا کا، شاستری اور ذوالفقار علی بھٹو کی ملاقات تھی اور وہیں مر گیا تھا شاستری، تو تاشکن پھر ہم نے بجائے تاندلجا کے اس کا نام پاڑ دیا تھا تاشکن، محمد تاشکن۔ وہ ملتا نہیں، صفی صاحب کہیں تلاش کرنا اگر مل جائے تو۔ اصل یہ سارود کا رہنے والا تھا۔ ان کو مولانا نے ٹوپی دی اور مجھے گھر بلا کر بوستاں کی شرح دی، ابھی بھی یہاں لوگوں کے پاس موجود ہے، بہت پرانی شرح،
حضرت مولانا اسماعیل بھائیلا سے میں نے پڑھا۔ مولانا آدم مانک پوری صاحب سے ہماری پہچان اس لیے ہوئی کہ مولانا کے پاس حفظ کا امتحان تھا۔ ہم لوگ 20 طالب علم پورے مدرسے میں حافظ ہوئے اور اتفاق سے اس میں بھی اول نمبر آیا۔ مولانا ابرار صاحب دھلیوی دورہ حدیث میں اول نمبر سے کامیاب ہوئے اور ہم اول نمبر سے کامیاب ہوئے حفظ میں۔ ہماری فراغت کا سن حفظ سے اور مولانا ابرار احمد دھلیوی کا، اور اتفاق سے جلسے میں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی تشریف لائے تھے۔ سب سے پہلی زیارت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی سے 1965 کے اندر ہوئی۔ فارسی اول، فارسی دوم، عربی اول۔ تو اتفاق سے مولانا آدم مانک پوری صاحب امتحان لے رہے تھے، 40 جگہ سے پوچھا، بہت خوش ہو گئے، کہنے لگے کہ بہت ہوشیار ہے تو اچھا کچھ کام کر سکتا ہے، تو انہوں نے گھر بھیج دیا۔ مولانا سے مناسبت ہو گئی۔ فارسی اول میں ہم 60 طالب علم تھے۔ عبداللہ پارکھیتی کر کے آتے رہتے ہیں، مولانا قمر الزما کے ساتھ، وہ میرے ساتھی۔ عربی اول بھی مولانا آدم مانک پوری کے پاس پڑھا۔ پھر اس کے بعد عربی دوم تقسیم ہو گیا۔ سب سے پہلا سال مولانا احمد خانپوری صاحب کا، بالکل نئے نویلے آئے تھے، اور یہ جو سفید کلر ابھی ہو گیا ہے وہ کلر پہلے نہیں تھا۔ بڑے خوبصورت، حسین و جمیل، ابھی تو بالکل فریش، اشرفیہ سے فارغ ہو کر افتاح کیا انہوں نے مفتی محمود الحسن صاحب کے پاس دیوبند میں، اور مظاہر میں فارغ وہاں ڈابھیل آئے۔ پہلا ہی سال، پہلا ہی گھنٹہ نور الایضاح پڑھائی مولانا نے، پوری نور الایضاح بھی پڑھائی، کتاب البیوع سے قدوری بھی پڑھائی، کتاب الفرائض بھی پڑھائے۔ جب بھی کوئی ملتا ہے تو حضرت مولانا کہتے میں ان کو ہدایہ آخرین پڑھاتا تھا۔ ستپون میں ابھی علماء ستپون کے سامنے بھی کہا کہ میں تو ان کو ہدایہ آخرین پڑھا۔ ایک ہی جماعت کہتے آئی تھی جنہوں نے بہت محنت سے پڑھا، بڑی تفصیلی گفتگو فرماتے تھے۔ مولانا کا گویا ڈابھیل کا پہلا سال اور میرا ڈابھیل کا آخری سال، بئی مانا کہ اس کے بعد میں نے ڈابھیل کو الوداع کہہ دیا۔ عربی اول کے سال سالانہ جلسے میں ایک بیان بھی رکھ دیا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مولانا ابراہیم پٹنی نے تیار کر کے دیا۔ اسٹیج پر چڑھ نہیں سکتا تھا، ایک صاحب نے ذرا اٹھا کے اسٹیج پہ رکھ دیا تھا۔ گزشتہ سال جب راجیہ پال کو ملنے گئے ہم، تو محتمم ڈابھیل کے بھی کہا کہ ایک بات سناؤں آپ کو۔ میں نے کہا سنائیے۔ کہا مانگنا مت مجھ سے۔ میں نے کہا اچھا کہو تو صحیح۔ کہا آپ نے جو عربی اول میں تقریر کی تھی وہ میرے پاس کیسٹ محفوظ ہے۔ تو میں نے کہا اب تو ضرور مانگوں گا، مجھے دے دو۔ تو کہا نہیں، اس کے لیے میرے گھر فیملی کے ساتھ آنا پڑے گا، دعوت کھانی پڑے گی، اس کے بعد وہ کیسٹ دوں گا آپ کو۔ تو ڈابھیل کے محتمیم کے پاس وہ بچپن کی تقریر کیسٹ کی ہوئی موجود ہے۔ میں نے کہا اچھا ایک کام کر دینا، میرے جتنے نمبرات آئے، جتنے سال میں 8 سال رہا، میرے تمام نمبرات ریکارڈ سے نکال کر ہاں کا یہ میں ضرور بھیج دوں گا۔ فوراً بھیج دیا انہوں نے۔ عربی دوم تک کے نمبرات، ہر سال اول نمبر۔ عربی اول کا امتحان بھی بڑا عجیب ہوا تھا۔
بہرحال اتنا وقت تو ہے نہیں، گفتگو تو سند پر چل رہی ہے، تو عربی دوم تک وہاں پڑھا ہم نے۔ اس کی وجہ یہ پیش آئی تھی کہ عربی اول کے سال جب بھی میں کوئی سوال کرتا تھا تو حضرت الاستاذ عجیب بات کہتے تھے، کہتے ہیں شرح جامی پڑھ کے آتا ہے مولانا بیمات صاحب کے پاس۔ تو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ شرح جامی نام کی کوئی کتاب اشکال جواب میں غالباً ہے، تو تحقیق شروع کر دی کہ شرح جامی کیا ہے۔ مولانا ابراہیم پٹنی جو آئے تھے انہی سے پوچھ لیا۔ سفید رومال ایک دن میں نے لگا رکھا تھا، پوچھنے لگے یہ سفید رومال کیوں لگایا ہے تم نے؟ عربی اول کا سال تھا، میں نے کہا آپ نے لگایا ہے اس لیے، تو بہت پسند آیا جواب ان کو، تو میں نے کہا میں شرح جامی پڑھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے بحث فعل پڑھائی اکیلے میں۔ تو یہ بھی میرے استاد ہیں گویا مولانا ابراہیم پٹنی، ان سے میں نے مرقات اور اسی طرح تیسیر المنطق پڑھی، مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی سے ہدایت النحو اور القراءۃ الراشدہ پڑھی، مولانا احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے نور الایضاء اور قدوری پڑھی۔ اب یہ جو شرح جامی کا سہم سوار تھا تو بتایا مولانا صدیق احمد جموی الکشمیری 60 سال سے شرح جامی مظاہر میں پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا بھاگ جاؤں گا، کسی کو اطلاع نہیں کی۔ 24 رمضان کو بستر لینے کے لیے چلا گیا چپکے۔ رمضان کا مہینہ فجر میں کون ملتا ہے؟ بہرحال بستر لے کے پچھلے راستے سے بھاگا، بیسما والے بجائے مرولی والے راستے کے۔ لیکن جیسے ہی بس اڈے پر اترے تو قاری احمد اللہ کا پہلا دن، ان کے پاس ٹولی والے کو دینے کی چونی نہیں تھی، ابھی بھی ان کو یاد ہے، تو چونی ہم نے دے دی، وہ ہماری ان کی پہلی ملاقات۔ پھر تو بہت کوشش کی، محتمیم صاحب نے باقاعدہ، ہمارے محتمیم بڑا بے نیاز تھا، کبھی کسی کو خوشامد نہیں کرتے تھے۔ مولانا سعید جو اب موجودہ محتمیم احمد کے والد، مولانا نے اپنا نظام سنبھالنے کے بعد ادارے کو خوب ترقی ہوئی، لیکن بہرحال ہم تو چلے ہی گئے۔ 5 شوال کو دہلی جھنتا انکلیشور سے روانہ ہو کر اتفاق سے ڈبے میں بیٹھے تو قاری بندے الہی سے ملاقات ہو گئی۔ بڑے بزرگ یہاں آتے رہتے ہیں متشابہات القرآن پر۔ پہلی مرتبہ ان کا موضوع جو چھڑا تو بالکل دہلی تک، اس سے اگلے ہی دن مجتبیٰ کی والدہ کا نکاح تھا، بہن کا، اور دوسرے ہی دن ہم روانہ ہو چکے۔ پھر شرح جامی 1 سال، دوسرے سال مختصر المعانی، تیسرے سال ہدایہ، چوتھے سال فنون، 5ویں سال مشکات المصابیح، اور 6ٹھے سال دور حدیث، اور اس کے بعد دارالافتاء۔ اس طریقے سے 94 میں مشکات المصابیح حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ حضرت مفتی صاحب کی فراغت 73 ہجری میں ہوئی، اور 90 میں پہلی مرتبہ مشکات آئی، اور میں نے 94 میں پڑھی تو گویا چوتھے سال میں نے پڑھی۔ مولانا راجپوت تھے، بڑے عجیب و غریب، کالا امامہ باندھتے تھے، اور
طبیعت کے تو بہت ہی نرم تھے لیکن وجاہت بہت اچھی تھی. ان کے صاحبزادے عبد الرحیم آتے رہتے ہیں. یہ وہی ہے جنہوں نے جلالین میں مجھے ناکام کر دیا تھا. بڑا مناظرہ رہتا تھا مشکات میں ان کے ساتھ. حضرت مولانا نے مشکات المصابیح کے 2 صفحے پڑھائے، حدیث جبرائیل بھی پڑھائی، پھر تشریف لے گئے حج بیت اللہ. اتنے دنوں تک میرے مشکات المصابیح کے استاد حضرت مفتی یحییٰ صاحب، مفتی یحییٰ صاحب سے کتاب التشہد تک پڑھا اور مولانا تشریف لے آئے عبدالعزیز صاحب. پھر مفتی عبدالعزیز صاحب سے مشکات شروع اور مفتی صاحب ہی نے مشکات کو مکمل کرایا. ظہر سے عصر تک سبق ہوتا تھا. مولانا بہت سے مکاتب کے بانی اور ذمہ دار تھے. دن بھر میں ایک ہی کتاب پڑھاتے تھے مولانا مشکات، اس لیے کہ صبح کے وقت میں دارالافتاء میں بیٹھتے تھے. مولانا کی طبیعت پر سبق میں بھی ایک عجیب غنودگی رہتی تھی. حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری کے خادم خاص تھے. بعد میں مظاہر العلوم میں فتنہ چلا. مفتی مظفر صاحب سے مظاہر العلوم لے لیا اور مولانا کو اعلی کار بنایا لوگوں نے. محتمیم کسی اور کو بننا تھا. مولانا سلمان صاحب جو بھی میرے استاد ہیں ان کو بننا تھا، لیکن پہلے ان کو کوئی بنا نہیں سکتا تھا. اس لیے مولانا عبدالعزیز بھولے بھالے آدمی رمضان میں برطانیہ گئے تھے مدرسے کے چندے کے لیے اور مولانا کو محتمیم بنا دی. پھر جو مولانا کے ساتھ برتاؤ کیا ہے لوگوں نے، چھوڑ کے چلے جانا پڑا مولانا کو رائے پور. اشترائی کیا طلباء نے، میں بھی پہنچا. بہرحال حضرت مولانا، یعنی میں تو اس وقت ترکیسر میں تھا. مولانا آخر میں مظاہر علوم کے ناظم بھی ہو چکے تھے، لیکن لوگوں نے ویسے ہی بنا دیا تھا. پھر حضرت مولانا کا تو انتقال ہو چکا. مفتی عبدالعزیز صاحب نے مشکات المصابیح پڑھی حضرت مولانا امیر احمد کاندلوی سے، جن کا انتقال 1384 کے اندر ہوا. مجھے چونکہ اپنی مشکات کی سند بتلانا تھی اور میری ابتدا علم الحدیث کی، 95 میں جیسا کہ میں نے عرض کیا دورہ حدیث پڑھا، 96 میں دارالافتاء. کچھ لوگوں نے کہا کہ مدرسے میں افتاء کا درجہ تو ہے لیکن باقاعدہ نہیں ہے. سند تو کہا درخواست دے دو، تو 5 طالب علموں نے درخواست دے دی. میں نے عبد الودود حیدرآبادی ابھی آ کر گئے آپ کے یہاں، پریشان ہے بیچارہ، اور 3 بنگلہ دیشی تھے، کفایت اللہ وغیرہ. ہماری درخواست منظور ہو گئی. اتفاق سے مولانا یعقوب دیسائی ترکیسر میں تحاوی پڑھاتے تھے، وہ چلے گئے برطانیہ. تو مولانا عبداللہ کاپودروی کا ایک خاص ذوق ہے اچھے آدمیوں کی تلاش. وہ 84 سالہ جشن منا کر ندوہ سے سہارنپور آئے اور
کہا مولانا یونس صاحب سے کہ کوئی استاذ چاہیے حدیث کا. انہوں نے کہا ایک گجراتی ہے، اگر وہ تیار ہو جائے مجھ سے ملے. میں دارالافتاء میں داخلہ لے چکا تھا. مجھے لالچ بھی دیا کہ آپ کو پہلے ہی دن ہم تحاوی دے دیں گے، دورے کی کتاب. میں نے کہا اب تو میں داخلہ لے چکا، اب تو سال پورا ہی کروں گا. یہ گفتگو شوال میں ہوئی. بہرحال میں ان کی درخواست کو منظور نہیں کی اور میں نے دارالافتاء مکمل کیا. اس طریقے سے گویا مظاہر علوم میں دارالافتاء کی